اگلا سبق دیکھیے، کیا کرنا ہے؟ امتحان لینا ہے۔ نیک عورت دنیا کی بہترین شے ہے۔ حدیث دیکھو، وعن عبداللہ ابن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری دنیا نفع حاصل کرنے کی چیز ہے، اور دنیا کی چیزوں میں سب سے بہتر چیز جس سے نفع حاصل کیا جائے نیک عورت ہے۔ کیا ہے؟ پوری دنیا مال ہے، ہر ایک چیز سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن زیادہ فائدہ جس سے تم اٹھا سکتے ہو وہ نیک عورت بولے تو نیک عورت بولے تو نیک بیوی۔ اب ظاہر بات ہے ہر نیک عورت سے تو کوئی بھی مرتبہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، مراد یہاں پر کون ہے؟ نیک بیوی مراد ہے۔ تشریح دیکھیے، صاحب کتاب کی تشریح بڑی دلچسپ ہے، اور مصنف صاحب نسبت ہیں، ولی ہیں، اس لیے ان کے الفاظ ہی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ تشریح دیکھنے میں سب انسان گوشت پوست کے بنے ہوئے ہیں، سب کا گوشت سب کا خون ایک ہی ہے نا، عموماً سب کے اعضاء و جوارح یکساں ہیں۔ اعضاء و جوارح کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ پاؤں کو۔ البتہ ایمان اور اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ انسانوں میں فرق رنگ و روغن اور کلر کے حساب سے ہے یا اعمال کے حساب سے؟ ماشاءاللہ، کالا گورا ہونا یا کسی خاص ملک کا وطن کا باشندہ ہونا، موٹا تازہ ہونا، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ اگر آدمی حسن و جمال میں بڑھ کر ہو، رنگ روپ کے اعتبار سے بہتر ہو، لیکن اس میں کسی کی ہمدردی نہ ہو، تو اس کی خوبصورتی اسے انسانیت کے شرف سے متصف نہیں کر سکتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح کسی شخص کو اگر دنیاوی حیثیت سے کوئی بڑائی حاصل ہے، عہدے دار ہے، درجے دار ہے، کسی منصب پر فائز ہے، مطلب کیا ہے، کلکٹر ہے، ماسٹر ہے، منسٹر ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، مفتی بھی ہے، اس میں بھی ملا لیتا ہوں، اور فلاں جو بھی عہدے ہیں، مگر اخلاق کے اعتبار سے پھاڑ کھانے والا بھیڑیا یا لوٹ لینے والا غنڈہ ہے، تو اسے عہدہ یا منصب کی وجہ سے کوئی پسندیدہ انسان نہیں۔ اب ایسے آدمی کو اچھا انسان بول سکتے ہیں آپ؟ اسی طرح اگر کسی کے پاس دولت بہت ہے مگر بد اخلاق ہے، حریص اور کنجوس ہے، حریص بولے تو ارے بولو بھائی، لالچ، ہوس، ہاں، اور ہونا جیسا کہ آج کل دیکھو، ایک چمچہ گیا تو لڑائی، میرا چمچہ تیرا چمچہ، میری گلاس تیری گلاس۔ کیا چمچے سے پوری زندگی چلتی ہوں گی؟ آسمان والا بھی ہنستا ہوں گا، یہ نادانوں کو کیا ہو گیا؟ اب گھروں میں یہی چل رہا، ایک تو مل کے نہیں رہے، مل کے بھی اگر رہے الگ الگ پکا لے تو میری پلیٹ تیرے کن چلے گئی، تیرا چمچہ میرے کن آ گیا، چور ہے، فلاں ہے، بولتے تو سنتے بھئی، ہمارے کو کیا معلوم، بولتے نا ایسا چل رہا مول صاحب گھر میں بول کے۔ کیا پڑھ رہا تھا؟ مگر بد اخلاق ہے، حریص اور کنجوس ہے۔ کنجوس تو بہت بری صفت ہے بھائی، محض مال کی وجہ سے اسے کوئی تفوق اور امتیازی شان حاصل نہیں، بہت بڑا پیسے والا ہے لیکن دل دیکھے تو
کتنا ہے؟ ہاں عورتوں کے باتیں اچھے مثال اچھا دل لے کے تو چنٹی کتنا ہے، وہ بھی دل ہے کہ نہیں کی؟ تو صرف پیسے کی وجہ سے اس کو درجہ مل سکتا ہے، تفوق کہتے ہیں درجے کو، مقام کو۔ ہاں اگر کوئی شخص مرد ہو یا عورت دیندار ہے، یعنی صاحب خلق عظیم، خاتم النبیین، تاجدار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے، آپ کے اخلاق کا پیرو ہے، تو وہ باکمال انسان ہے، وہ انسانیت کی شرف سے مالا مال ہے، اس کا نفس مہذب ہے، یعنی اس کا دل اچھا ہے، وہ انس و الفت کا مجسمہ اور محبت اور اخوت کا پتلا ہے، محبت اور اخوت کی بھائی چارگی، دوسروں کی خاطر تکلیف برداشت کر سکتا ہے، احباب و اصحاب سے نباہ کرنے کا خوگر ہے، یعنی اس کے پاس اخلاق ہے، رشتے ناتے توڑنا نہیں چاہتا، جوڑنا چاہتا ہے، مل کے رہنا چاہتا ہے، کوئی سلام نہ کرے اسے سلام کرتا ہے، جو ہٹکے نہیں اس کو ہٹکتا ہے، بیمار پرسی نہ کرے اس سے جا کر کے بیمار پرسی کرتا ہے، کوئی ہدیہ نہ دے تو خود اسے ہدیہ دینے والا، اس سے جو قریب ہوگا خوش رہے گا، اس کی الفت و محبت سفر کے ساتھیوں کو اور گھر کے پڑوسیوں کو گرویدہ کر لے گی۔ گرویدہ بولے تو ہاں پڑوسیاں اس کو چاہنے لگیں گے، سفر میں جو ساتھی ہے وہ بھی اس کو چاہنے لگیں گے۔ ہم چاہتے نا ہر کوئی ہم کو چاہے، تو ہم سب کو چاہیں گے تو سب ہم کو چاہیں گے نا جی، ہم کسی کو نہ چاہیں سب ہم ہی کو چاہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے، بہت مشکل ہے، لیکن آج کل ایسا ہی ہے، خالی زبانیں جب آخر ہم کسی کی عزت نہیں کرنا، ہماری سب عزت کرنا، ہم کسی کو نہیں پوچھنا سب ہم کو پوچھنا، یہ چلنے والی بات نہیں ہے۔ اگر ایسے شخص سے کسی عورت کا نکاح ہو گیا تو وہ عورت اس کے اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ کی وجہ سے زندگی بھر خوش رہے گی۔ اگر اس کا خیال نہ رکھا گیا، اگر اس کا خیال نہ رکھا گیا نا، اچھے اخلاق کا خیال نہ رکھا گیا، تو دنیاوی زندگی سراپا مصیبت بن جائے گی۔ بلکہ ہمارے مول صاحب ایک مرتبہ بیان میں بول رہے تھے کہ اگر صحیح انتخاب نہیں ہوا، جوڑے کا صحیح انتخاب نہیں ہوا، تو پھر یہ دنیا جہنم سے پہلے دنیا جہنم بن جائے گی، اور اگر صحیح جوڑے کا انتخاب ہوا تو پھر ایسی صورت میں یہ دنیا جنت سے پہلے جنت بن جائے گی۔ اسی لیے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے اخلاق اور دینداری سے تم خوش ہو تو اس کا پیغام رد، بلکہ جس عورت سے نکاح کرنے کا پیغام دیا ہے اس سے نکاح کر دو۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ و فساد ہوگا۔ اگر پیغام دینے والے مرد میں دینداری اور حسن خلقی نہ دیکھی، بلکہ صرف مال یا حسن و جمال یا دنیاوی منصب و مرتبہ دیکھ لیا، وہی چپر کی آمدنی، ہاں، اور ان چیزوں کے پیش نظر کسی عورت کا نکاح کر دیا تو اس عورت کی دینداری تو تباہ ہو ہی جائے گی، جس کی وجہ سے آخرت برباد ہو جائے گی، مگر اس کی دنیا بھی آرام سے نہ گزرے گی۔ جو خدا کو جانتا ہے، چونکہ وہ احکام شریعت کو سمجھتا ہے، اس لیے وہ مخلوق کے حقوق بھی ادا کرے گا اور ایذا و تکلیف سے باز رہے گا۔ جو خدا کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ ماشاءاللہ کیا جملہ ہے، جو خدا کا نہیں وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، اگر ہو رہا بھی تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مطلب ہے۔ جس نے اپنے خالق و مالک کے احکام کی پرواہ نہ کی، وہ اپنے ماتحت مخلوق کے حقوق ادا کرنے اور آرام پہنچانے کے لیے کیوں کر فکر مند ہو سکتا ہے؟ اپنے ماتحت یعنی اپنی بیوی بچوں کا خیال کیسے کر سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا خیال نہیں کر رہا
وہ بیوی بچوں کا خیال کر سکتا ہے؟ اللہ کرے یہ بات سب تک پہنچ جائے، پورے محلے تک پہنچ جائے. آپ لوگ 10-5 ہیں یہاں پہ جی. آج کل دین کو نہیں دیکھتے، دوسری چیزیں دیکھ کر لڑکی بیاہ دے دیتے ہیں. کوئی دنیاوی تعلیم دیکھ کر اور کوئی مال دیکھ کر رشتہ کر دیتا ہے، اور کوئی دنیاوی عہدہ و ملازمت دیکھ کر اپنی لڑکی دے دیتا ہے. پھر اس کے نتیجے بھگتتے رہتے ہیں. یہ لوگ مسائل نہ جاننے کی وجہ سے 3 طلاق دے کر بھی عورت کو رکھے ہوئے ہیں. دیندار نہیں ہے نا، 3 طلاق دے کے بھی زندگی گزار رہے ہیں. گناہ میں نہیں ہے وہ. اور ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سال 2 سال تعلقات ٹھیک رکھ کر عورت کو ادھر میں چھوڑ دیتے ہیں، نہ اسے طلاق دیتے ہیں، نہ خرچہ پانی دیتے ہیں. ایسے بھی کئی قصے ہیں نا، آپ لوگوں کو معلوم ہے نا. اب مجھے لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اور بعض بد اخلاق لوگ بے جا، کیا فرما رہے ہیں؟ بے جا بولے تو ہاں بے وجہ مار پیٹ کر کے عورت کا ڈھیر کر دیتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ بے وجہ مارنا صحیح نہیں ہے، اور اگر کوئی وجہ رہے تو کوئی وجہ رہے تو ہاں پہلے سمجھانا، نہیں سمجھے تو پھر دوسروں سے سمجھانا، اس سے بھی نہیں سمجھے تو اچھا بھائی میرے سے بحث کے اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں وَضْرِبُوهُنَّ، مارو ان کو بول کے. مار سکتے جس سے چہرے پر نہ مارے، ہڈیاں نہ ٹوٹے، مار سکتے. بد اخلاق لوگ بیجا مار پیٹ کر کے عورت کا ڈھیر کر دیتے ہیں. اب لڑکی کے اولیاء مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں. لڑکی کی اولیاء بولے تو لڑکی کے ہاں ماں باپ، خاندان والے، سرپرست مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں کہ بڑے ظالم سے پالا پڑا ہے مفتی صاحب. ہاں وہ تو ایسا ہے ویسا ہے، یا تو فتویٰ دو یا تو تعویذ دو. کوئی چھٹکارے کا راستہ نکالیے. حالانکہ جب اس سے نکاح کیا تھا وہ اس وقت بھی ایسا ہی تھا. جو لوگ خدا ترس دیندار ہیں ان کی داڑھیوں سے ڈرتے ہیں. جو لوگ خدا ترس دیندار ہیں ان کی، اگر ان کو لڑکی دے دیں تو گویا لڑکی داڑھی کے 2 تولے بوجھ میں دب جائے گی، اور گویا لڑکی کے ماں باپ معاشرے میں بے عزت ہو جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب دیندار ناپسند ہے تو لا محالہ بے دینوں اور ٹڈیوں نیز ہپیوں کو لڑکیاں دیتے ہیں، جو ہپی پالتے ہیں نا. پھر یہ لوگ مندرجہ بالا طریقوں سے، اب وہ کٹینوں کا نامہ ہے بھئی، وہ کیا ہے کہ وہ اصل میں صاحب کتاب کیا ہے، یو پی کے ہیں. تھوڑے الفاظ وہاں کے بھی لکھ دیے انہوں. پھر یہ لوگ مندرجہ بالا طریقوں سے تکلیف پہنچاتے ہیں. افسوس ہے کہ دیندار لڑکی بھی بے دین کے پلے باندھ دیتے ہیں. دیندار لڑکی کو کس کے پلے باندھ دیتے ہیں؟ ہاں، جو اس بیچاری کو نہ نماز پڑھنے دے نہ روزہ رکھنے دے، بے پردہ ہونے پر مجبور کرتا ہے، سینما ساتھ لے جانے کے لیے ضد کرتا ہے. یہ وہی فتنہ و فساد ہے جس کا حدیث شریف میں ذکر فرمایا. اگر ایسے شخص سے لڑکی کا نکاح نہ کرو گے جس کی دینداری اور خوش خلقی سے اطمینان ہو تو زمین میں بڑا فتنہ اور لمبا چوڑا فساد ہوگا. البتہ ظاہری دینداروں سے بھی تکلیف پہنچ جاتی ہے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ظاہری دینداری بھی رہتی تو ویسے بھی دھوکے میں نہیں آنا بول کے بول رہے صاحب کتاب. ہاں اگر بچوں کو پہچاننا ہے تو ان کے ماں باپ کو، ان کے ماموں کو، ان کے بھائیوں کو، یا پھر ان کی نماز کو دیکھ کے پہچان سکتے ہیں. جو اطمینان سے نماز پڑھتا وہ واقعی دیندار ہو. مگر یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی دیندار نہیں ہوتے.
باطن کی اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے مصیبت بنتے ہیں. دیندار وہ ہے جس کا ظاہر و باطن دونوں اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ سے آراستہ ہوں. جس طرح سے شوہر دیندار خدا ترس تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ عورت دیندار تلاش کی جائے جو اعمال صالحہ کی خوگر ہو. یہ لڑکیوں کے لیے ہے اور کس کے لیے ہے؟ ساسوں کے لیے ہے اور نندوں کے لیے ہے. کیسی بھاوج لانا، کیسی بہو لانا. مذکورہ بالا دونوں حدیثوں میں اسی مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا. دیکھو بھئی باہر کوئی کسی کے آئے